میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے اس انسان کو اس کائنات میں بڑی عزت اور شرافت اور کرامت عطا فرما کر دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے، اور اس کو بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ زندگی اللہ نے امانت دی ہے، اور یہ دنیا انسان کا ٹھکانہ اور رہائش کی جگہ نہیں، بلکہ یہ تو گزرگاہ ہے۔ جسے عالم ارواح سے آیا ہے، آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا اور اس دنیا میں بھیجا گیا تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا گیا اور عمل کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ عمل کی اور محنت کی زندگی بہت تھوڑی سی دی، اور اجر اور ثواب اور کامیابی اور نعمتوں کے لیے اللہ نے آخرت کی ہمیشہ 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 کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی بنائی ہے۔ تو یہ انسان تو اس دنیا میں مسافر ہے، جیسے سفر میں، ریل گاڑی میں، ہوائی جہاز میں اترتے ہیں لوگ ضرورت کے لیے اور پھر سوار ہو جاتے ہیں، اور اگر منزل پہ پہلے پہنچ جائیں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر اور پردیسی پردیس میں کسی حاجت کے لیے جاتا ہے، وہاں رہتا ہے، بہت تھوڑی سی چیزوں پر گزارا کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنا وطن ہے۔ یہ راہ گزرتا آدمی جب تھک جاتا ہے، سایہ دار درخت کو یا چٹان کو دیکھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے اور اپنی حالت کو درست کرنے کے لیے رک جاتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے۔ تو اسی طرح ہر انسان اس دنیا میں مسافر ہے۔ جو بھی انسان آیا ہے دنیا میں نہیں رہا، اور اللہ نے اس دنیا کو انسان کے رہنے کی جگہ بنایا ہی نہیں ہے، اور نہ یہ دنیا خواہشات پورا ہونے کی جگہ ہے۔ ایک ایک انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں اور اس کے وسائل محدود ہیں، اور انسان کی خواہشات بھی محدود ہیں، اللہ کے خزانوں کی اور نعمتوں کی تعداد لامحدود ہے۔ تو اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور براہ راست اللہ کی قدرت سے دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے انسانوں کو مبارک دین و رحمت فرمایا ہے۔ جیسے اللہ ساری کائنات کے نظام کو اپنے ایک علم سے اور اپنے ایک ترتیب سے چلا رہے ہیں، اور یہ کائنات اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، اسی طرح اس انسان کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، جو سب سے افضل ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا پھر تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں ہم نے بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، انسان کو تو بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا اور کامیاب کرنے کے لیے پیدا کیا، اور کامیابی کو اللہ نے انسان کے لیے بہت آسان کیا کہ انسان کیسے کامیاب ہو۔ اعمال کے ذریعے کامیاب ہونا یہ بہت آسان راستہ ہے، بہت مختصر راستہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے شعبے میں جس سے بھی تعلق رکھتا ہو، اللہ کے حکموں پر اور وقت کے نبی کے طریقوں پر انسان چل دے، اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے۔ کامیابی کے لیے پھر انسان کو باہر کی چیزوں کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ مال ہے، یہ اسباب ہے، یہ دنیاوی نقشے ہیں، یہ تو خود مخلوق ہیں، اللہ کے امر کے تابع ہیں، اور ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ کامیابی کے لیے تو انسان اللہ کے احکام، فقیر اپنی فقیرے میں اعلیٰ درجے کا کامیاب، مالدار اپنی مالداری میں اعلیٰ درجے کا کامیاب، حاکم اپنی حکومت میں اعلیٰ درجے کا کامیاب، اور زمیندار اپنے زمیندارے میں یہ اعلیٰ درجے کا کامیاب، کب؟ جبکہ اپنے ان شعبوں میں جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا، اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلے اور نبی کے طریقے کو دیکھ کر چلے، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کر لے۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کر لے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے یہ کامیاب ہو چکا۔ اس لیے اللہ نے انسان کی کامیابی کا تعلق و دار و مدار اس کے اپنے جسم اور دل کے یقین سے رکھا ہے، کیونکہ بنیاد وہ ایمان ہے، دل کا یقین ہے۔ جی ہاں، کہ اللہ سے ہونا اور اللہ کی ذات پر یقین، اسی کی دعوت لے کر حضرات انبیاء کرام آئے۔ سارے انبیاء نے انسانوں کو اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کی طرف بلایا۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کی مانو، اس کے حکموں پر چلو۔ جی ہاں، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں چیز ہے ہی نہیں جس کی طرف دل کا میلان ہو، جس پر انسان یقین کرے اور جو اس کی حاجتوں کو پورا کرے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے حکموں پر چلا جائے۔ اس لیے تمام انبیاء کرام اپنی ابتدا میں اپنی قوموں کو اس کلمے کی دعوت دے کر اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی معرفت کا نور اور اللہ کا یقین دل میں پیدا کرتے تھے۔ اور ایمان کی وجہ سے یہ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کی قیمت بنتی ہے۔ ایک ہے ایمان اور اخلاص، یہ دو شرط ہیں۔ ایمان کے بغیر انسان کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ دنیا کا کوئی کام ہے، اللہ اس کا بدلہ عطا فرما دیں گے، لیکن ایمان ہے تو اس کا ایک ایک بول، ایک ایک عمل، ایک ایک قدم، ساتوں زمین اور آسمان اس کے خزانے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور اس کا ایک عمل دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ عمل بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے بنیاد ایمان ہے۔ حضرات انبیاء کرام لا الہ الا اللہ کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں ایمان اور اللہ کی ذات پر یقین اور دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے کہ یہ انسان اللہ کو اپنے ساتھ لے لے۔ اللہ ساتھ ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے تو یہ کامیاب، کہ اللہ کی رضا یہ منزل مقصود ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہو گئے وہ کامیاب، اور اللہ جس سے ناراض ہو گئے، چاہے ظاہری طور پر ساری چیزیں اس کے پاس ہوں، یہ انسان ناکام ہے۔ اس لیے انبیاء کرام دعوت دے کر اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اس بات کا یقین آتا کہ میرے پاس جو کچھ ہے، میرا جسم، میری صلاحیتیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور ان صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں پر لگانا ہے، اس کے لیے پھر اللہ کا دین اور علم اترتا تھا، اور حضرات انبیاء کرام اپنی امتوں کو سکھاتے تھے۔ جی ہاں، کہ کیسے اللہ کے حکم پر آ جائیں، کیا ہے اللہ کے احکام۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ تو اللہ سے اقرار ہے، اور اسی کی مشق کے لیے اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی ہے کہ نماز 10-15 منٹ کا انسان کا اپنے اعضاء کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ جی ہاں، کہ اس استعمال کرنے سے انسان کی زندگی پاکیزہ بنتی ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اس 24 گھنٹے کی زندگی کو اس لا الہ الا اللہ کے اقرار کی وجہ سے اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرنا، جو انسان جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے ان شعبے میں اللہ کے احکام کو بجا لانا، یہ دین ہے۔ جی ہاں، اسی لیے پہلے مرحلے میں پہلے قدم پر حی علی الصلاۃ کے ذریعے نماز کی طرف بلایا گیا۔ آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ ایمان کے بعد یہ سب سے بہت بڑا طاقتور عمل یہ نماز کا ہے۔ جس کی نماز صحیح ہو گئی، اب اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو گئی، اور بھائی جس کی نماز